بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، منحوس عورت میں یہ دو نشانیاں ضرور پائی جاتی ہیں، اور اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان بھی سن لیں۔ انسانی معاشرہ مرد اور عورت کے وجود سے تشکیل پاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور فلاح صرف مرد حضرات پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ عورت بھی بحیثیت ایک فرد نہایت اہم کردار سر انجام دیتی ہے۔ یوں تو آج دنیا کی کوئی قوم، کوئی مذہب بھی عورتوں کے مقام و حیثیت اور ان کے سماجی کردار کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا، تاہم اسلام نے جس طرح سے عورت کے مقام و مرتبہ کو انسانی معاشرے میں بلند کیا ہے اور عورت کے ہمہ جہت کردار کو مذہبی و اخلاقی اور معاشرتی و سماجی ہر اعتبار سے اہمیت سے ہمکنار کیا ہے، اس کی کوئی دوسری نظیر دکھائی نہیں دیتی۔ اور یہ امر حقیقت ہے کہ اسلام سے بیشتر عورت نہایت مظلوم اور معاشرتی و سماجی عزت و احترام سے محروم زندگی گزارنے پر مجبور تھی، بلکہ عورت کے وجود کو تمام برائیوں کا مرقع اور قابل نفرت سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، عورت کا تو پہلا روپ ہی اس دنیا میں رحمت ہے۔ بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ اور سکھ کا ساتھی بن جاتی ہے، اور جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اللہ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم سطح یہ ہے کہ کسی مرد کی وجہ سے کبھی عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ ناظرین، معاشرے میں عورت کا فطری مقام اس کا گھر ہے، جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے جو کسی دوسرے مذہب نے عورت کو نہیں دیا۔ ہمارے اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، اور یہ ہمارا ہی مذہب اسلام ہے جس نے رشتوں کی پہچان کروائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عورت کی کچھ ایسی خوبیاں بتانے جا رہے ہیں جن خوبیوں سے عورت کا کردار مزید مزین ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں ہم عورت کی دو ایسی غلطیوں کے بارے میں بھی بات کریں گے جن کی وجہ سے عورت کو منحوس قرار دیا ہے، اور یہ دو کام جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ منحوس ہوتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ محترم ناظرین، تمام خواتین یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی عورتوں کی نیک خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سر فہرست ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور خاوند کی غیر موجودگی میں اپنے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت کہ جب اسے شوہر دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب شوہر اس کو حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنے جان و مال میں اپنے شوہر کا ناپسندیدہ کام بالکل نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت میں سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن شریعت نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے۔ تو شوہر اگر اسے بلائے اور وہ سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے۔ ناظرین، حدیث میں ہے کہ جس شوہر کو عورت سے تکلیف پہنچتی ہے، جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہیں۔ نیک عورت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ستر و حجاب کی مکمل پابندی کرنا بھی ہے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ اسلام کی خصوصیات اور اس کے محاسن میں سے ہے۔ پردے میں مسلمان عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے۔ اسلام نے عورت کو انتہائی بیش قیمت متاع قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم ہے، یعنی اسلام میں پردے کا حکم نافذ کیا ہے۔ ناظرین، یہاں لڑکیوں کو یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے شوہر کی اطاعت
کتنی اہم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تاکید اس طرح سے آئی ہے کہ جو کام بھی کرو اس میں اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرو۔ چند احادیث آپ کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ چند نیک خوبیوں کا ہم مزید ذکر بھی کریں گے، لیکن پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق بتاتے ہیں کہ بدبخت عورت کی دو نشانیاں کون سی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ نے کسی کو بھی منحوس پیدا نہیں فرمایا، لیکن افسوس کہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یا علی، وہ کون سے کام ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر کے لیے وہ عورت پریشانی کا سبب بنتی ہے جس کی رگ رگ میں یہ دو عیب پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں کی غیبت کرتی ہو، ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ بار بار جھوٹ بولتی ہو۔ تو ناظرین، یہ دو عادتیں ہیں جو کسی بھی عورت میں ہوں گی تو وہ اپنے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی برباد کر دیتی ہے، گھر کی خوشحالی اور سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ تو ناظرین، یہ دو کام، ایک غیبت کرنا اور دوسرا جھوٹ بولنا، یہ دو کام عورتوں کو نہیں کرنے چاہیے۔ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی یہ دو کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تھیں بدبخت عورت کی نشانیاں۔ ناظرین، عورت کے لیے حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ کسی مرد کو اجازت نہ دے کہ وہ اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں گھر میں داخل ہو، اور اسی طرح ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی اجنبی اور غیر محرم عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ ہو۔ اسی طرح عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی محرم سے بات نہ کرے۔ اس بارے میں ارشاد ربانی ہے، اے ازواج نبی، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تمہیں خوف ہے پس تم اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو جس سے مریض دل انسان لالچ کر بیٹھے، اور تم بھلی اور درست بات کرو۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے، وہ اجنبی مرد کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ نمبر 1، آواز میں لچک، شیرینی اور مٹھاس نہ ہو۔ نمبر 2، صرف بقدر ضرورت بات کریں۔ نمبر 3، پردے کی اوڑ سے بات کریں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی ہے۔ اس آیت میں اگرچہ ازواج مطہرات سے خطاب کیا گیا ہے، مگر یہ حکم امت کی ساری خواتین کے لیے ہے۔ جب امت کی ماؤں سے پردے کی اوڑ سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں پہ شک و ریب کی کوئی گنجائش نہیں، تو باقی خواتین جنہیں یہ مقام و شرف حاصل نہیں، ان پر پردہ کرنا اور ضروری معلوم ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اکیلے عورت کا بازار جانا بھی درست نہیں، کیونکہ بسا اوقات دکان میں سیلز مین کے سوا کوئی نہیں ہوتا، پھر اس سے ناجائز خلوت حاصل ہو جاتی ہے۔ نیک عورت کی ایک خوبی یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ کسی اجنبی مرد سے مصافحہ نہ کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کسی کے سر کو لوہے کی سوئی سے کچوکے لگانا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی اجنبی عورت کو چھوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، ایک عورت سے میرا کچھ کہنا 100 عورتوں سے کہنے کے مترادف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ازواج مطہرات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برے اعمال سے بچائے اور بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔